اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو چل رہی تھی کتاب سیوطی میں سیوطی میں بات چل رہی تھی کلام کی تعریف کے بارے میں. وہ کلام کی تعریف ہم نے پڑھی سمجھی. اس کے بعد کلمے کی تعریف کی بات آئی تھی. بتایا تھا کلمہ کیا ہے؟ لفظ مستقل. مستقل ایک لفظ ہوتا ہے. مستقل ایک لفظ ہوتا ہے. اب یہ مت کہنا کہ کلمہ تو اسم فعل حرف بھی کلمہ ہوتا ہے، اور ہم نے تو آج تک یہ پڑھا تھا کلمہ جس کے معنی غیر مستقل ہوتے ہیں. تو ابھی کہہ رہے ہیں یہ لفظ مستقل ہے، اور وہ غیر مستقل کیسے ہو گیا؟ غیر مستقل بھی اور مستقل بھی. معنی میں غیر مستقل ہے، لیکن ایسے لفظ تو مستقل ہے نا. حرف مستقل ایک لفظ ہے. وہ دالون بالواز. بالواز وہ دلالت کرتا ہے کائے پہ؟ اپنے جو معنی ہے اس پہ وہ دلالت. بالواز وہ دلالت کرتا ہے. کس لیے؟ کس پہ چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ مثلا الا انتہا غایت کے لیے بالواز وہ دلالت کر رہا ہے. وضع ہی وہ جس وقت وضع کیا گیا وہ انتہا غایت کے لیے وضع کیا گیا لفظ. اب ظاہر سی بات ہے کلمہ اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے، حرف بھی ہوتا ہے. مستقل ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہا کہ لفظ یہ کلمہ یا تو لفظ ہوتا ہے یا نیت میں ہوتا ہے. بولتا ہے انسان یا نیت میں ہوتا ہے. نیت میں ہوتا ہے یعنی معو یعنی مع لفظ. لفظ کے ساتھ ضمیر ہوتا ہے. ضمیر میں ہوتا ہے. جیسے اضربو میں انا. اضربو میں نے بولا کلمہ ہے نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور کلمہ ہے نہیں ہے. انا انا کلمہ ہے جی، لیکن بولا نہیں ہے اس میں ضمیر میں. اور اس کی بھی بتایا تھا کہ کلمہ یا تو لفظ ہوتا ہے یا معنی بھی ہوتا ہے. لفظ بھی ہوگا یا تو تحقیقی بھی ہوگا یا تقدیری. لفظ جب آپ بولیں گے یا تو وہ لفظ میں ظاہر سی بات ہے موجود ہوگا، کلمے میں کلام میں لفظ وہ موجود ہوگا، یا پوشیدہ ہوگا. آپ کہیے کہ ماذا فعل بک زید. زید نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آپ کہیں ضربنی، یعنی ضربنی زید، زید نے مجھے مارا. تو پوشیدہ ہے وہاں پہ، لیکن پوشیدہ ہے. اور ایسے ہی تقدیری اور ایسی منوی. منوی لفظ کے ساتھ یا تو لفظ میں موجود ہوگا وہیں پہ. اضربو میں آنا ہے، لیکن میں کہوں کہ ماذا کیا تھا وہ مثال کیا تھی؟ پر آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں من قاما. من قاما کون کھڑا تھا؟ آپ کے زیدن. آپ کہنا چاہتے ہیں زیدن قاما. قاما تو قاما لفظ ہے، اس کے ساتھ وہ ضمیر ہے. منوی یعنی ضمیر ہے، تو تقدیری ہے نہیں ہے. لفظ تقدیری کے ساتھ وہ اندر، اسے کہتے ہیں یہ لفظ یہ ہوتا ہے. پھر کیا بتایا؟ جی چل رہی ہے بات، یہ چل رہی تھی. ٹھیک ہے. پھر یہ بات یہاں دیکھیے، یہاں سے پڑھیں گے. پھر سے ہم اس کی عبارت پڑھتے ہیں. وواحدہ کلمۃ. اس کا واحد کس کا؟ کلم کا. پیچھے مصرع تھا نا، واسم و فعل ثم حرف الکلم. کلم کا واحد کلمہ ہوتا ہے. والقول عام. اور یہ قول جو ہے وہ ایک عام ہے. عام ہے یعنی کلم کو بھی کہیں گے، انہی کے اوپر سب کے ساتھ آتا ہے. اے یطلق یعنی ان میں سے ہر ایک پر. دیکھیں وواحدہ کلمۃ وہی یعنی کلمہ. کما قال فی التسہیل، جیسا کہ ابن مالک صاحب نے کتاب تسہیل میں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ لفظ مستقل. لفظ مستقل ہوتا ہے. کلمہ ایک لفظ مستقل ہے، یا تو یا معنوی مستقل ہے. دال بالواز. بالواز دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے آگے دیکھ. او تقدیرن. تحقیقاً او تقدیرن. در حالی کہ یہ لفظ یہ حال ہے. تحقیقاً جو پیچھے گزرا ہے تحقیقاً حال ہے لفظ کا. یہ لفظ در حالی کہ یہ تحقیقی ہوتا ہے یعنی لفظ میں موجود ہوتا ہے. او تقدیرن یا موجود ہوتا ہے. لفظ میں موجود ہوتا ہے. جیسے آپ کہیے زیدن
زید ظاہر ہے، گول دکھ رہا ہے، از ضربہ دکھ رہا ہے، الا موجود ہے، تو یہ سب کیا ہیں؟ لفظ ہاں تحقیقی ہیں. لیکن تقدیری جیسے میں کہوں ماذا فعل بک زید، زید نے کیا کیا، تو آپ کہیں گے ضربنی، تو زید کہاں ہے؟ زید تقدیری ہے. او منویون، یہ عطف ہے کہاں پر؟ او منویون لفظ پر. کلمہ یا لفظ ہوتا ہے یا منوی ہوتا ہے؟ لفظ ہوتا ہے یا منوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. منویون معہو، منویون معہو یعنی مع اللفظ، لفظ کے ساتھ وہ یا تو ضمیر میں ہوتا ہے، نیت میں ہوتا ہے، ضمیر ہوتا ہے. کذالک اسی طریقے سے وہ بھی، یعنی جیسے لفظ ہوگا تو یا تقدیری یا تحقیقی ہوگا، ایسے ہی منوی مع اللفظ اگر ہوگا تو بھی وہ تحقیقی تقدیری ہوگا. والقول عام، یعنی قول عمومیت رکھتا ہے، الکلام والکلیم والکلمہ، انہی میں سے ہر ایک پر قول صادق آتا ہے، ہر ایک ان میں سے ہر ایک پر قول اے خود ہی توضیح دے رہے ہیں. یطلق، یہ قول اطلاق ہوتا ہے، صادق آتا ہے، علی کل واحد منہا، ان تینوں میں سے ہر ایک پر. ولا یطلق علی غیرہا، ان کے علاوہ کو قول نہیں ہوتا. وکلمۃ بہا کلام قد یؤم، قد یؤم یعنی قد یقصد، لیکن یہ کہاں پہ ہے؟ یقصد کثیرن، کثیر کہاں؟ فی اللغت، لغت میں زیادہ ہے یہ، یعنی کلمے کے ذریعے سے کلام مراد لی جائے، یہ لغت میں بہت زیادہ ہے. لا فی الاصطلاح، اصطلاح میں نہیں ہے. اصطلاح میں تو کلمہ کلمے کو ہی کہتے ہیں، کلام اسی کو کہیں گے جو باقاعدہ کلام کی طرح. لیکن لغت میں آپ دیکھیں کلمہ اخلاص، کلمہ اخلاص لا فی الاصطلاح، اصطلاح میں نہیں، لیکن کثیرن فی اللغت، لغت میں یہ زیادہ ہے کہ کلمہ کہہ کر کلام مراد لیا جاتا ہے. جیسے نحویین کا قول فی لا الہ الا اللہ، لغت نحو کا قولہم، اہل لغت کا قول لا الہ الا اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمۃ الاخلاص، کہ لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص، کلمہ ہے، پورا کلام ہے لا الہ الا اللہ. لیکن یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کلمہ، کلام کو کلمہ کیوں؟ وہذا، یہ چیز جو ہے، من باب تسمیۃ الشیء باسم جزئہ، کسی چیز کا نام اس کے جز پر رکھ دینے والے باب سے ہے یہ بات. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کسی چیز کا نام اس کے جز کے اوپر رکھ دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ترتیل کی، وہ سرعت کے اعتبار سے، پڑھائی پڑھنے کے اعتبار سے، اسپیڈ کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ تحقیق، ترتیل، وہی تھا نا. تو ترتیل اس کی ایک قسموں میں سے ہے، لیکن اس کا نام ہی ترتیل رکھ دیا، تو تسمیۃ الشیء باسم جزئہ. جی ہاں تحقیق، تدویر، تحلیل. ہاں ترتیل کے معنی کیا ہے؟ نہ زیادہ وہ نہ زیادہ وہ، درمیانی والی کو. ثم شرع فی علامت کل من الاسم والفعل والحرف، کلمے کی تعریف ہو گئی، کلام کی ہو گئی. اب علامت کلمے کی اسم فعل اور بتایا تھا، ثم حرف الکلم، کلمے ہیں، اوپر توضیح دیتی تھی، کلمے ہیں یعنی اسم فعل، عنی اسم الفعل اور حرف، ثم الحرف بتایا تھا. واسم و فعل ثم حرف الکلم، کلمے کیا کیا ہے؟ اسم فعل اور پھر اس کے بعد حرف. اب شروع کیا مصنف صاحب نے، یہ سیوطی صاحب بتا رہے ہیں، جلال الدین سیوطی صاحب. ثم شرع ہوا، کہاں پلٹ رہے ہیں؟ ابن مالک صاحب. ابن مالک صاحب نے شروع کیا فی علامت کل من الاسم والفعل والحرف، اسم فعل حرف میں سے ہر ایک کی علامتیں بیان کرنا شروع کی. کیسے شروع کی؟ بالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمیز حصل، تمیز حصل. دیکھیے یہ شعر ہے جو بالکل عبارت کو کہاں سے کہاں کر دیتا ہے. اگر حس کو ہم صحیح دیکھیں تو پتہ کیسے ہے؟ ایسے ہی حصلا تمیز للاسم بالجر والتنوین والنداء وال ومسند. حصلا تمیز للاسم، اسم کو تمیز حاصل ہوتی ہے، یعنی فعل اور حرف سے جدا ہوتا ہے، فعل اور حرف سے جدا ہوتا ہے، اسم تمیز حاصل ہوتی ہے. کس چیز کے ذریعے سے؟ جر کے ذریعے سے، تنوین کے ذریعے سے، ندا کے ذریعے سے، الف لام کے ذریعے سے، اور اسم مسند ہوتا ہے اس کے ذریعے سے. یہ خصوصیات ہیں اسم کی، صفت وہ ہیں خصوصیات، اسم کی علامتیں ہیں. ان علامتوں کے ذریعے سے اسم اپنے باقی اخوات سے، قسیم سے جدا ہوتا ہے، باقی قسیم سے جدا ہوتا ہے. تو برتری قسیم پڑھا ہے منطق میں؟ کیا ہے قسیم؟ کسے کہتے ہیں؟ قسم وہ جو فرع ہوتی ہے. مثلا کلمے کی 3 قسمیں ہیں،
تو اسم فعل حرف قسمیں ہیں، اسم فعل حرف قسمیں ہیں کلمے کی، لیکن اسم فعل حرف کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ قسیم ہے، آپس میں قسیم ہے، یعنی ایک ہی چیز کی قسمیں آپس میں. تو اسم جو ہے وہ اپنی باقی قسیم سے تمیز پاتا ہے جر کے ذریعے، تنوین کے ذریعے، یعنی اسم پر جر آتا ہے، اسم پر تنوین آتی ہے، اسم پر حرف ندا آتا ہے، اسم پر الف لام میں تعریف آتا ہے، اسم جو ہے مسند ہوتا ہے. یہ تو شعر ہے. اب دیکھیے جلال الدین سیوطی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. علامات الاسم وبدأ، انہوں نے کیا کہا کہ فعل اسم فعل حرف میں سے ہر ایک کی شروعات کی علامت بتانا، شروعات کی، شروع کی. وبدأ، اور مصنف صاحب نے شروعات کی اسم کے ذریعے سے. پہلے فعل کی علامتیں بھی تو بتا سکتے تھے، حرف کی بھی بتا سکتے، لیکن اسم کی پہلے بتائیں. کیوں؟ لشرفہ علی قسیمہ، قسیمین تھا یہ، اضافت کی وجہ سے ہے کی طرف مضاف ہوا، یہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. تو اپنی دونوں قسیموں سے شرف رکھتا ہے اسم. اس کے دونوں قسیم کیا کیا ہیں؟ فعل اور حرف، کیونکہ کلمے کی قسمیں ہیں نہیں تینوں، آپس میں قسیم ہے. تو اسم کی قسیم کون کون ہے؟ فعل اور حرف. حرف کی قسیم کون ہے؟ اسم اور فعل. فعل کی قسیم کون ہے؟ حرف اور اسم. تو اسم کی علامتیں پہلے بیان کرنا شروع کی. کیوں؟ لشرفہ علی قسیمہ، اس لیے کہ اپنی دونوں قسیم پر شرف رکھتا ہے اسم. کیوں شرف رکھتا ہے؟ باستغنائہ عنہما، اس لیے کہ اسم ان دونوں سے بے نیاز ہے. آپ ان دونوں کو چھوڑ کر خالی اسم سے کلام بنا سکتے ہیں. زید قائم، زید بھی اسم، قائم بھی اسم. جی، کیونکہ وہ اسم جو ہے اپنی قسیم سے بے نیاز ہے کلام بننے میں. فعل کو آپ بغیر اسم کے ملے وہ بنا دیں گے، کلام بنا دیں گے. کروڑوں فعل ایک ذات جوڑ دیجئے، نہیں بن سکتا کلام. لیکن اسم بے نیاز ہے، اسم ان دونوں کے بغیر بھی کلام بنا سکتا ہے. زید کلام اس وقت نہیں بنتا جب تک کہ ایک اسم اور ایک حرف نہ ہو، یا دو اسم نہیں، ایک فعل اور ایک اسم نہ ہو، نہیں خالی یا دونوں اسم. ہاں یہ کیوں ان سے بے نیاز ہے؟ لقبول الاسناد بطرفیہ، اس لیے کہ دونوں طرف سے اسناد قبول کر سکتا ہے. اسم یعنی مسند بھی واقع ہو سکتا ہے، مسند، لیکن وہ احتیاجہما، وہ دونوں احتیاج رکھتے ہیں الیہ، اسم کی طرف. وہ دونوں اس کے محتاج ہیں، وہ دونوں یعنی فعل اور حرف اس کے محتاج ہے اسم کے، لیکن یہ بے نیاز ہے. کیوں بے نیاز ہے؟ کیونکہ یہ مسند الیہ دونوں واقع ہو سکتا ہے. فقال، اب علامت بنانی شغل کی بالجری. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جر کے ذریعے سے. اب یہ سیوطی صاحب کہہ رہے ہیں وہ اولا، بالجر کہنا اولا ہے. ہاں، بالحرف الجر کہنے سے زیادہ بہتر ہے آپ جر کہیے. کیوں؟ اگر آپ حرف جر کہہ دیتے مصنف صاحب کہ اسم کو تمیز حاصل ہوتی ہے حرف جر کے ذریعے سے، تو پھر مجرور حرف جر والا ہی مجرور شامل ہوتا، مضاف الیہ والا جر شامل نہ ہوتا. جبکہ مضاف الیہ والا مجرور بھی تو اسم کی علامتوں میں سے ہے. لہذا جر کہنا حرف جر کہنے سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ لتناولہ الجر بالحرف، اس لیے کہ اگر ہم جر کہیں گے تو جر چاہے اضافت کی وجہ سے ہو، جر چاہے حرف کی وجہ سے ہو، دونوں چیزیں شامل ہو جائیں گی بالجر کہنے سے. لیکن اگر بالحرف الجر کہتے تو وہ خارج ہو جاتا. لیکن ابھی آگے کہیں گے کہ ایک قول تو یہ بھی ہے نا، مضاف الیہ اصل میں حرف جر سے ہی مجرور ہوتا ہے. غلام و زیدین اصل میں غلام لزیدین ہے. یاد ہے ملکیت کے معنی ہو؟ یاد ہے غلام و زیدین اصل میں کیا؟ غلام لزیدین. ایسا ہی ہے. ایک قول بعض نے یہ بھی تو مانا ہے کہ بعض کہتے ہیں مضاف الیہ جو مجرور ہوتا ہے مضاف کی وجہ سے، بعض کہتے ہیں نہیں ایک حرف جر مقدر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے. مثلا آپ کہیں خاتم فضۃ، تو اصل میں خاتم من فضۃ. تو اگر وہ لوگ کہ جو مضاف الیہ کو حرف کے ذریعے سے مجرور مانتے ہیں تو بالحرف الجر کہہ دیتے تب بھی شامل ہو جاتا ان کے اعتبار سے، تو صحیح تھا وہ بھی. کیوں؟ اگر یہ کہہ دیتے بالحرف الجر تمیز حاصل، حرف جر کے ذریعے سے تمیز حاصل ہوتی ہے، تو اسم کو تمیز حاصل ہوتی ہے، تو حرف جر تو وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں پوشیدہ ہے تو وہی ان کے اعتبار سے ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، اس لیے یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ ان کا بھی شامل ہو جائے گا، ان کا بھی شامل ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی یہ بات یا نہیں؟ رضی لولو والمرجان، یہ دیکھیں میں یہ کہوں فی الدارین،
پھر دار اسم ہے صحیح مجرور ہے کس کے ذریعے سے فی کے ذریعے سے. ابھی میں کہوں غلام زید، زید اسم ہے مجرور ہے جی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصنف صاحب نے علامت اسم جب گنانا شروع کی تو انہوں نے کہا بالجر سے، جر کے ذریعے سے اسم کو تمیز حاصل ہوتی ہے، جر کے ذریعے سے. تو سیوطی صاحب کہہ رہے ہیں جر کہنا بہتر ہے حرف جر کہنے سے. ایک ہوتا ہے بالحرف الجر، حرف جر کے ذریعے سے بالحرف الجر، حرف جر کے ذریعے سے تمیز حاصل ہوتی ہے. انہوں نے کہا بالجر، انہوں نے کیا کہا بالجر، بالحرف الجر. تو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا بالجر. سیوطی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مصنف صاحب نے جو کہا بالجر یہ زیادہ بہتر ہے یہ کہنے سے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم بالحرف الجر کہتے تو یہ تو شامل ہوتا یہ والا اسم کے حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہو، یہ شامل نہ ہوتا ہے. حالانکہ یہ بھی اسم ہے، حالانکہ یہ بھی اسم ہے مجرور ہے، ٹھیک ہے، تو یہ شامل نہ ہوتا. اس لیے بالجر کہنا زیادہ بہتر ہے. اگر بالحرف الجر کہتے تو یہ شامل نہ ہوتا، یہ بیچارہ رہ جاتا، جبکہ یہ بھی اسم ہے، اس کی کیا پتہ ہے. لیکن بالجر جب کہا کہ جر کے ذریعے سے اسم کو تمیز حاصل ہوتی ہے تو زیدار اور زید دونوں مجرور ہیں، نہیں جر کے ذریعے سے. اب یہ دونوں مجرور ہیں، فرق نہیں کرتا ہے کس سے مجرور ہے. پھر آگے بات آئے گی کہ اگر بالحرف الجر کہہ دیتے تو تب بھی تو ٹھیک تھا. کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ دراصل مجرور ہوتا ہے حرف جر کے ذریعے سے جو پوشیدہ ہوتا ہے. غلام زید اس میں کیا غلام لزید، خاتم فضت اس میں کیا ہے خاتم من فضت، ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، لہذا بالحرف الجر کہتے تب بھی دونوں ہی شامل ہو جاتے، دونوں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی حرف کے ذریعے سے مجرور ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہاں پوشیدہ ہے یہاں ذکر ہے. لیکن آگے پھر یہ بات کہیں گے کہ نہیں کہ یہ والا نظریہ حرف جر کے ذریعے سے مقدر کے ذریعے سے مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ، کچھ لوگوں کے ہاں ہے، کچھ لوگ نہیں مانتے اسے. لہذا پھر بھی یہ بہتر ہے کہ دونوں کے نظریے شامل ہو جائیں گے کہ جر کے ذریعے سے. اب فرق نہیں کرتا کہ وہ حرف کے ذریعے ذکر مذکور حرف جر کے ذریعے سے ہو یا مقدر کے ذریعے سے یا اصلا مضاف کے ذریعے سے ہو، اضافت کی وجہ سے مجبور ہو، فرق نہیں کرتا. جر تو جر ہی ہے، جر کے ذریعے سے تمیز حاصل ہوتی ہے کہ فعل پر جر نہیں آتا. لہذا ان پہ آ رہا ہے یہ اسم ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جر کے ذریعے سے تمیز حاصل ہوتی ہے کسے؟ اسم کو. بالجر وہو اولا، یہ زیادہ بہتر ہے بالجر کہنا من ذکر حرف الجر، حرف جر ذکر کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ بالجر ذکر کیا جائے. کیوں؟ لتناولہ ہی یعنی جر، لتناولہ بالجر، بالجر شامل ہوتا ہے الجر بالحرف، جر بالحرف کو بھی شامل ہو جائے گا، والاضافت اور اضافت کو بھی شامل ہو جائے گا. جر بالحرف کو بھی شامل ہو جائے گا اور جر بالاضافت کو بھی شامل ہو جائے گا بالجر کہنے سے. لیکن اگر بالحرف الجر کہہ دیتے تو حرف جر بالحرف تو شامل ہو جاتا، جر بالاضافت شامل نہ ہوتا. قالہ فی شرح الکافیہ، اس بات کو شرح کافیہ میں مصنف صاحب نے کہا بھی ہے. قلت، اب سیوطی صاحب کہہ رہے ہیں اپنی رائے دے رہے ہیں، ان کا نظریہ تو یہ ہے، لیکن قلت میں یہ کہتا ہوں لیکن سیاتی، یہ بات ہم قریب آئے گی، انا مذہبہ ہو یعنی مصنف صاحب ابن مالک صاحب، ابن مالک صاحب کا مذہب، رائے، نظریہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان المضاف الیہ مجرور بالحرف المقدر، کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے حرف جر مقدر کے ذریعے سے. یہ مصنف صاحب کا نظریہ ہے. فذکر حرف الجر، اگر فذکر حرف الجر، حرف جر ذکر کر دینا تب شامل ہو جاتا. انہوں نے جو کہا ہے بالجر تو اس لیے کہا کہ حرف جر کہتے تو مضاف الیہ کو شامل نہ ہوتا. لیکن یہ بات ہم قریب آئے گی، یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ مضاف الیہ جو مجرور ہوتا ہے حرف جر مقدر کے ذریعے ہوتا ہے، تو بالحرف الجر کہہ دیتے تب بھی شامل ہو جاتا. مگر یہ تو پھر حرف جری کیوں نہیں کہا انہوں نے، بالجری کیوں کہہ دیا؟ جب ان کا مذہب نظریہ رائے یہ تھی کہ مضاف الیہ حرف جر کے ذریعے سے حرف کے ذریعے سے مجرور ہوتا ہے، تو آپ سیدھا سیدھا یہ کہہ دیتے بالحرف الجر تمیز حاصل. 200 کی رعایت کی. ہاں، مگر یہ کہ یراء مذہب غیر ہی، اپنے سے علاوہ دوسروں کے مذہب کی بھی انہوں نے، اعتقاد کی بھی انہوں نے رعایت کی ہو، اس لیے انہوں نے بالحرف الجر نہیں کہا، بالجر کہہ دیا. فتعمل، غور کیجیے آپ لوگ، خود ہی غور کر لیجیے. کیا اب دوسری علامت کیا ہے؟ والتنوین،
دوسری علامت کیا ہے اسم کی؟ تمیز حاصل ہوتی ہے اسم کو جر سے اور تنوین کے ذریعے سے. التنوین المنقسم، تنوین منقسم ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے للتمکن، تمکن کی طرف، تنکیر کی طرف، مقابلے کی طرف، عوض کی طرف. یعنی تنوین کی 4 قسمیں بیان کی ہیں انہوں نے. تنوین یا تنوین تمکن ہوتی ہے، تنوین یا تنوین تنکیر ہوتی ہے، تنوین تنوین مقابلہ ہوتی ہے، تنوین تنوین عوض ہوتی ہے. یہ میں انشاءاللہ کل تنوین کی توضیح دوں گا. وحدہ، حد یعنی اس کی حد کیا ہے؟ یعنی حد یعنی تعریف، حد یعنی تنوین اور تعریف. حد کہتے ہیں تعریف. حدہ حد التنوین، تنوین کی تعریف کیا ہے؟ نون، ایک نون ہوتا ہے، تثبت لفظاً، جو لفظاً تو ثابت ہے، یعنی بولنے میں تو ثابت ہے، لا خطاً، لکھنے میں ثابت نہیں ہے، لکھا نہیں جاتا ہے، بولنے میں ثابت ہے، لکھنے میں ثابت، لکھنے میں نون تھوڑے لکھا جاتا ہے، بولنے میں بولا جاتا ہے. باقی تنوین کی توضیح کل دیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ